حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، ولادت ذبیح اللہ علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسلام آفیشیل کے معزز ناظرین خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والد پیشانی میں چمکنے لگا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے اولاد تھی۔ جب وہ حضرت حاجرہ کی گود میں بچہ دیکھتی تو رشک کرنے لگی، اور آخر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں عرض کیا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو کہیں دور جنگل میں چھوڑا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ حضرت کی خواہش کے مطابق عمل کریں۔ ابھی آپ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے کر آ گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر سرزمین مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرزمین حرم اور کافی سفر کرنے کے بعد جب سرزمین حرم پر پہنچ گئے تو وہاں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی خلیل اللہ علیہ السلام منشاء الہی یہی ہے کہ انہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہاں ٹھہرایا، تھوڑی سی کھجوریں اور ایک پانی کا برتن انہیں دے کر واپس آ گئے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر عرض کی کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے یا آپ نے؟ فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، آج کل کی بیوی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو وہاں پر چھوڑ کر واپس آ گئے۔ تو یوں ہی حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر گزر بسر کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق خشک ہو گیا، زبان کانٹے کی طرح خشک ہو گئی، کھجوریں اور پانی چونکہ ختم ہو چکا تھا، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ پر دوڑتی رہی۔ کبھی پہاڑی کے اوپر جانا، کبھی پہاڑی کے نیچے آ کر بچے کا خیال آتا تو جلدی سے واپس آ جاتی، لخت جگر کو دیکھ جاتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل بار بار کرتی رہی، صفا اور مروہ کا چکر لگاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے حاجیوں کو حکم فرما دیا کہ وہ صفا اور مروہ پر 7 7 چکر لگائیں، اور میری پیاری بندی حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ رکھیں۔ حضرت حاجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی سے بالکل مایوس ہو گئی تو واپس آتے ہوئے کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمین پر مارتے ہوئے اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر آپ نے جب دیکھا کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے تو جلدی سے پتھروں کی دیوار کی اور فرمایا کہ اے پانی ٹھہر جا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نہ فرماتی تو پوری روح زمین پر آب زمزم کا پانی پھیلا ہوا ہو جانا تھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک بس یہی تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ نے